اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انبیاء میں سورۃ الانبیاء میں 10 انبیاء کرام علیہ السلام کا خاص طور پر اللہ نے ذکر خیر فرمایا۔ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو اپنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں وہ بیان فرمائیں۔ ان میں سے یہ 5ویں اللہ کے نبی کا ذکر خیر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ ان کے اوپر اللہ نے کیسی کیسی کرم نوازیاں فرمائیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے قیامت تک بیان فرما کے یہ بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ رب العالمین ضرور مشکلوں میں مصیبتوں میں اس کے کام آتا ہے، اور اس کے دکھوں کو اللہ سکھوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں اللہ رب العالمین آسان فرما دیتا ہے، اور اس کے اوپر خاص کرم نوازی فرماتا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ رب کا بن کے رہے، اللہ کا فرمانبردار رہے، اور پھر اللہ اس کی وہاں مشکل کشائی فرمائے گا جہاں کوئی دوسرا اس کے کام نہیں آئے گا، اللہ ضرور اس کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور پھر اللہ سے عرض کیا اللہ میں نے دن رات قوم کو تیرا پیغام پہنچایا ہے، لیکن وہ قریب آنے کے بجائے دور ہی بھاگتے ہیں، اور اتنے سخت اور برے لوگ تھے کہ جب آپ انہیں تبلیغ کے لیے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے آؤ اللہ کو مان لو، آؤ مان لو اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، تو وہ ظالم لوگ اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لیتے تھے، انگلیاں ڈال لیتے تھے، کپڑا ڈال لیتے تھے، بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، میں تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں نے تمہیں جنت میں لے کے جانا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ آپ کی طرفداری کرتے، آپ کی فرمانبرداری کرتے، وہ ظالم لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور نہ صرف آپ کے کو تنگ کرتے تھے بلکہ جو آپ پہ ایمان لے آتا، آپ کی بات مان لیتا، اس کو بھی تنگ کرتے تھے، اور اس کے اوپر بھی طرح طرح کا ظلم و ستم کرتے تھے۔ آخر کار پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور آپ نے دعا فرمائی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، اگر ان کا ایک گھر بھی بچ گیا تو لگتا یہ ہے کہ ان کے ہاں کافر ہی پیدا ہوں گے، کوئی تیرا فرمانبردار پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی تھا، 950 سال کا یہ تجربہ تھا، اور اللہ کے نبی پھر دور کی دیکھتے ہیں، آپ نے پشتوں میں بھی ان کے دیکھ لیا کہ ان کے ہاں کوئی ماننے والا نہیں ہے، تنگ کرنے والے ہی ہیں۔ تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، آپ نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہی کی کہ تم کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ کشتی تیار کریں، آپ کشتی بنانے لگے، اور ادھر قوم کے اندر کاک سالی آ گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، لوگ کہنے لگے یہ کیا کرنے لگے آپ، اپنے نیا کام شروع کر دیا ہے آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا طوفان آنے والا ہے، وہ مذاق کرتے ہیں، بارش ہی نہیں ہو رہی، طوفان کیسے آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین کی قدرت، رب جب چاہے تو وہ آگ کو بھی پانی بنا دے۔ تو جس قوم جس علاقے میں رہتی تھی وہاں ایک مشہور تندور تھا، اس تندور میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں سے لوگ روٹیاں وغیرہ پکاتے تھے، تو وہاں سے ہی تندور سے اللہ نے پانی پیدا فرما دیا، اور پھر اتنا پانی آیا کہ سیلاب کی صورت میں جو کچھ تھا وہ بہا کے لے گیا، لیکن آپ کے ماننے والے جو تھے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور ان کو اللہ نے بچا لیا۔
اور 6 ماہ تک وہ کشتی چلتی رہی پانی پہ، اللہ نے اس پانی کو بھی آپ کا فرمانبردار بنا دیا اور انہیں بچا دیا۔ تو اسی بات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ رب العالمین پھر مشکلوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، اس سے تعلق نہ توڑے۔ جس بندے کو رب سے مانگنا آ گیا، دعا مانگنی آ گئی، وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہا کریں تہجد کے وقت، اور خاص طور پر اذان اور اقامت کے درمیان یا اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ماں باپ سے لی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں سے لی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے راہ میں نیکی کر کے صدقہ و خیرات کر کے دعا مانگی ہوئی یہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی سختی سے ہم نے نجات دی۔ چاروں طرف طوفان ہے، باقی سارے ڈوب رہے ہیں اور آپ کے ساتھ والے تر رہے ہیں۔ چنگے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگتا ہے وہ تر جاتا ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ آپ کو اللہ نے مدد عطا فرمائی اور قیامت تک بتایا جو اللہ کا بندہ ہے خواہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اللہ باقی لوگوں بھی اس میں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، باقی سارے ڈوب گئے، اور نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے وہ کامیاب رہے اور وہ بچ گئے۔ اللہ نے قیامت تک کی انسانیت کو یہ بتایا کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ رب کا فرمانبردار رہے، اسی میں بندے کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا